إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ اور جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ نصرانہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان نفرت اور عداوت ڈالتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے، ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے، عزت کا معاملہ کیا جائے، ان کی عزت اور توقیر کی جائے، چاہے کیسا بھی معاملہ ہو،
ہر وقت ہر کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، چاہے گفتگو ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، چاہے کوئی لین دین ہو، تمام معاملات زندگی میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ اور اللہ رب العزت نے گفتگو کا، بات چیت کا طریقہ سکھایا ہے کہ احسن سے احسن، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی بات کی جائے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہترین بات کریں۔ انہیں گفتگو کرتے وقت انسان سب سے اچھی جو گفتگو کر سکتا ہے، سب سے بہتر جو الفاظ استعمال کر سکتا ہے، سب سے بہتر جو جملے استعمال کر سکتا ہے، سامنے والے کو دیکھتے ہوئے وہ سب سے بہتر الفاظ، سب سے بہتر جملہ اور سب سے بہتر لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا، سامنے والے سے گفتگو کرتے وقت اس کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھے گا اور گفتگو ایسے انداز میں کرے گا کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ میری عزت نہیں کی جا رہی ہے یا میرا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، لہجہ بتا دیتا ہے، انداز بتا دیتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ سامنے والے کی عزت کر رہے ہیں یا نہیں، آپ سامنے والے کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں، آپ سامنے والے کو ایک اس کی کچھ عزت اور توقیر آپ کی نگاہ میں ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، تو اس گفتگو کے اندر ادب و احترام کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے شیطان آپ کے درمیان نفرتیں، عداوتیں اور قدورتیں پیدا کر دے گا، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کہیں اس کو موقع مل جائے اور آپ کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ نفرت کے، عداوت کے اور دشمنی کے کیا ہے، بیج بو دے۔ اور پھر شریعت تو ہماری یہاں تک کہتی ہے کہ سامنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا دشمن ہو، قولوا للناس کہا گیا ہے، قولوا للمؤمنین نہیں کہا گیا، قولوا للمسلمین نہیں کہا گیا، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھے ہو جاؤ، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اس سے بھی اگر آپ بہتر انداز میں ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ کے اس بہتر رویے اور بہتر سلوک کی وجہ سے وہ آپ کا جگری دوست بن سکتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو نیکی سے اور اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو آپ برا نہ کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو وہ جو آپ کے درمیان کچھ انبن تھی، آپ کے اس بہتر سلوک کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور جو دشمنی تھی وہ دوستی کے اندر بدل جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور بڑے صبر کی بات ہے کہ کسی کے اندر یہ ملکہ آ جائے کہ وہ برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرنے لگ جائے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، اور یہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور پھر قرآن نے وہیں پر یہ بھی کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت کوئی غلط گمان، کوئی غلط وسوسہ، کوئی غلط بات ڈالے تو فوراً اللہ رب العزت کی کیا ہے، پناہ طلب کر لو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، یعنی اخلاقی طور پر انسان کو بہتر سے بہتر بننے کی کیا ہے،
کوشش کرنی چاہیے. اب پھر ہمارے اس ادب کا اور احترام کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی ادب و احترام کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں کس کا اور کیسے کیسے ادب و احترام کرنا چاہیے؟ تو ادب اور احترام میں سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلا احترام اللہ رب العزت کا ہے. کیونکہ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا رازق، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے ان گنت احسانات ہیں ہم پر. تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اللہ کا احترام کریں، اس کی عزت اور توقیر کریں. اور اللہ رب العزت کی عزت اور توقیر یہ ہے کہ ہم پکے سچے موحد بن جائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی سے مدد مانگیں، صرف اسی کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوں، صرف اسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر سمجھیں. یہ ہے اللہ کا احترام. اگر آپ کسی دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، کسی دوسرے سے مانگتے ہیں، کسی دوسرے کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو صرف اللہ کے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ نے اللہ کا احترام نہیں کیا، آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، آپ نے اللہ رب العزت کی بے ادبی کی. قرآن کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت سے ڈرتے نہیں، تم اللہ کی عزت اور اس کا احترام نہیں کرتے. اور یہاں مخاطب کفار مکہ تھے جو اپنے بتوں کو بہت عزت دیتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، لیکن وہی اللہ رب العزت کا احترام نہیں کرتے تھے. تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو عزت دے، کسی دوسرے کو زیادہ بڑا سمجھے، تو پھر سمجھ لیجئے اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی بے ادبی کی. اور اللہ کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مختلف حالتوں کے اندر پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے 7 آسمان پہ در پہ پیدا کیے ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ رب العزت نے اس آسمان کے اندر چاند کو نور بنایا، سورج کو روشنی بنایا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اس اللہ رب العزت نے اس زمین سے تمہارے لیے نباتات کیا ہے اگا دیے. تو سب سے پہلا احترام اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ ذکر کریں تو ادب و احترام سے کریں. جب بھی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں اور آپ کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت ہے وہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے نبی کا فرمان سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تو یہاں تک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو آپ کے سامنے بلند آواز میں، اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے. اور پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو خطاب کرنے سے منع کر دیا گیا تھا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خطاب نہ کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو، یا عبداللہ، یا محمد، یا زید، اس طرح سے نہیں، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ادب اور احترام. اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کے بعد ہمیں جو بھی ہم جس سے بھی ہم بات چیت کریں اور جس سے بھی ہم مخاطب ہوں، ہر ایک سے ہمیں اچھے انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، بہترین انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا
اور احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے عبادات سے، اپنے اخلاق سے اس کو ثابت کیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے سچی محبت ہے، میں محب رسول ہوں، اور یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور چہرے پر داڑھی نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، دین کی کوئی سنت، کوئی دین کا کوئی فرض، کوئی واجب وہ ادا نہیں کرتے، لیکن جھوٹی محبت کا کیا ہے دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کیا ہے اس محبت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعظیم کرنا، جو دین ہمیں دیا گیا ہے، پسندیدہ دین، محبوب دین، اور اس دین کی تعظیم کرنی چاہیے ہمیں، اس دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ادب و احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے بات چیت کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کچھ غلط آپ کو بول دیا ہے، تو اس کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ غلط بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط بات ہی برداشت کرنے کی ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس میں برداشت کیا کرنا ہے۔ جہاں غلط ہے، غلط بات ہے، کوئی غلط رویہ ہے، برداشت تو وہی کرنا ہے نا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس میں برداشت کرنے کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ غلط بات پہ ہی انسان کو کیا ہے تھوڑا صبر رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا تحمل رکھنا پڑتا ہے، سامنے والے کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اتنا بے باکانہ انداز میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور صحابہ کرام غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ یہ شخص کیسی بات کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بلایا اپنے پاس، اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ تم ایسی حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ ایسے ہی بیٹی، بہن، خالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے رشتے گنوائے، تو اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں دعا کی، اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ اور کیا دعا کی کہ اللہم اغفر لہ ذنبہ، کہ اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو بخش دے، وطہر قلبہ، اور اللہ رب العزت تیرے دل کو کیا ہے پاک کر دے، وحصن فرجہ، اور اللہ رب العزت تیری شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہے تربیت کا انداز کہ جب بھی کچھ غلط ہو جائے آپ کے ساتھ تو اس کو ایک اچھے انداز میں آپ اس کو ڈیل کیجئے، سامنے والے سے بہتر سلوک کیجئے، اور پھر اسی طرح سے سامنے والے کی عقل اور فہم کے اعتبار سے اس سے گفتگو کیجئے۔ ہر شخص کے سمجھنے کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سامنے والا کس طرح کی گفتگو سمجھ سکتا ہے، کس طرح کی بات برداشت کر سکتا ہے، کس انداز سے مجھے اس سے گفتگو کرنی چاہیے، اسی انداز میں سامنے والے کی عقل اور فہم کو دیکھ کر اس سے گفتگو کی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں سے معروف طریقے سے بات کرو، جو عام فہم انداز، جو جتنا وہ سمجھ سکتا ہو اسی انداز میں بات کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی کبھی کبھار انسان بات دین کی کر رہا ہوتا ہے، بات شریعت کی کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کا جو انداز ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور سامنے والا اس کا کچھ غلط مفہوم لے لیتا ہے، اور وہ اللہ کو جھٹلا بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر بیٹھتا ہے، دین کے بارے میں اس کا کچھ الگ نظریہ اور خیال کیا ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بات کس طرح سے کی جائے، سامنے والا آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اسی انداز سے سامنے والے کا خیال رکھ کر اس سے کیا ہے گفتگو کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ کفار کو بھی اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دیجیے لوگوں کو حکمت کے ساتھ،
اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے بحث مباحثہ بھی کرنا پڑ جائے تو ایک بہتر انداز میں، مہذب انداز میں ان سے کیا ہے بحث و مباحثہ کیجیے. اور پھر اسی طرح سے سامنے والا اگر کمزور ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے. یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی معذور کھڑا ہے تو آپ چہرے پر جو ہے ایسے آثار نہ لائیں کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، آپ اس سے نفرت کر رہے ہوں، بلکہ آپ ایک معذور شخص کے ساتھ بھی ادب اور احترام سے پیش آئیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے کہ اللہ جس حالت میں یہ ہے، یہ معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، اللہ تو نے مجھے تو صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، میں تو اس عیب اور بیماری کا اور اس کمزوری کا شکار نہیں ہوں. تو چاہے بندہ کمزور ہو، بیمار ہو، معذور ہو، ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے. اور پھر اسی طرح سے ہمارے ادب اور احترام کا سب سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے گفتگو کریں، احسن انداز میں گفتگو کریں، اپنا بہتر رویہ اور بہتر سلوک اپنے والدین کے ساتھ رکھیں. کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین سے بہت بہتر گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے ساتھ نرم پڑ جاؤ، ان کے سامنے اکڑو نہ، ان کے سامنے جو ہے اتراؤ نہ، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، کسی طرح سے ان کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جھک کر نرم ہو کر رہو. تو والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان سے بہتر انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے والد موجود ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 وصیتیں کی، 3 نصیحتیں کی، اور وہ کیا تھی کہ لا تسمہ باسمہ، کہ اپنے والد کو ان کے نام سے نہ پکارو. یہ بھی ایک والد کا ایک ادب اور احترام ہے کہ ان کو ان کے نام سے نہ پکارا جائے، کہ اپنے والد کو ان کے نام سے نہ پکارو. ولا تمشی امامہ، اور جب چل رہے ہو تو ان کے آگے آگے نہ چلو، ان کے ساتھ چلو یا پیچھے چلو، یہ ادب کا تقاضا ہے. ولا تجلس قبلہ، اور اگر کہیں بیٹھنا ہو تو ان سے پہلے نہ بیٹھو. یہ ہے والد کا احترام. تو ہمیں اس طرح سے جو ہے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے علماء کا احترام، جو علماء جو دین کا، اصلاح کا، تربیت کا کام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام بنتا ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، لیکن غلطی کو غلطی کی حد تک رکھا جائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی عالم کے پاس کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی موجود ہے، تو اس سے ڈائریکٹ اپروچ کر کے اس کی اصلاح کی گزارش کی جائے، نہ کہ ایک غلطی کو پورے معاشرے کے اندر، پورے شہر کے اندر کیا ہے اچھالا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، جگہ جگہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے. ایک شخص یہاں پہ آتے تھے میرے پاس، وہ نمبر لے کر چلے گئے، شیخ آپ کا نمبر چاہیے. کبھی کبھار فون کرتے مہینے 2 مہینے پہ، سلام دعا کے بعد انہوں نے علماء کی برائی کرنی ہے. اور پھر میں اپنی فیملی والوں سے جتنی لمبی گفتگو نہیں کر پاتا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ 20 منٹ ان کی بات سننی پڑتی تھی. جب 2-4 بار ایسا ہو گیا تو میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا، کیونکہ سلام دعا کے بعد انہوں عالم ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے. میں ڈر گیا، میں خدا نہ خواستہ کبھی میرے منہ سے کبھی کہیں ہاں یا نہ نکل جائے تو انہوں نے پھر ان کے بعد جا کے کہہ دینا دیکھو وہ آپ کی برائی کر رہے تھے. تو ایسا کرتے ہیں لوگ، کچھ کام نہیں ہے ان کا. جہاں مجلس بیٹھی علماء ہی ان کی گفتگو کا موضوع ہے. جو بیچارے دن رات ایک کر رہے ہیں، جو آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہیں، لوگ کچھ لوگوں کا کام ہے انہی کے پیچھے پڑے، دن رات کچھ کام ہی نہیں بس. تو علماء کا احترام کیجئے. اور پھر اسی طرح سے ایک تو ہو گئے علماء، اور ایک ہو گئے اپنے امام اور مؤذن. جہاں اتنے لوگوں کا ادب اور احترام بنتا ہے، وہاں اپنے امام اور مؤذن کا بھی تھوڑا احترام بنتا ہے، تو ان کا بھی تھوڑا خیال کر لیجئے. امام ہوں میں اپنا انشاءاللہ اپنے طور پر برداشت کر لوں گا، اب جیسے بھی کریں. تو مجھے 15-16 سال ہو گئے الحمدللہ، اللہ نے کچھ تھوڑا صبر دے دیا. لیکن مؤذن صاحب میں ان کو انتخاب بھائی یا حافظ صاحب کہہ کے پکارتا ہوں الحمدللہ. لیکن میرے سامنے ایک بندہ آ رہا ہے، تو تیری کر رہا اس کو، چل بھائی ادھر دیکھ، دوسرا کچھ ہے، میرے نائب امام ہے، وہ میری غیر موجودگی میں نماز پڑھاتے ہیں، 5 وقتہ اذان دیتے. اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے ان کو. جو لوگ
اپنے بچوں کو بیٹے ادھر آؤ یہ کرو، اور وہ ایک مؤذن ایک جو نائب امام تیری کیسے یہ مطلب ایک سنگل لینگویج، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کچھ نہیں، تو تھوڑا خیال رکھیے کچھ نہ کچھ کہ بھائی 5 وقتہ اذان دیتے ہیں، اور فجر بعد جب آپ اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں، تو مؤذن صاحب پوری مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، پوری مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت سے دوسرے وقت نماز کے درمیان کچھ بھی مسجد میں گندگی ہوئی تو پوری صفائی کرتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ قربانی بھی دے، صفائی ستھرائی کرے، وقت سے مسجد کھولے بند کرے، اور پھر ایک بندہ آئے اور اس کو تو تیری کر کے نکل جائے۔ تو تھوڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں آپ۔ اور پھر اخیر میں بڑوں کا احترام، جو بھی آپ سے بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اگر آپ کسی داڑھی والے کی، کسی بڑے بزرگ آدمی کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تو گویا آپ نے اللہ کا احترام کیا۔ اتنا بڑا مقام ہے بڑوں کا، تو جو بھی آپ سے بڑا ہے اس کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے ہیں ہم ضرور مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ دعا کی درخواست ہے، ہمارے دوست ہیں توحید ان کے بھائی توحید انصاری، جو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری میں مبتلا تھے، ابھی کسی حادثے کی وجہ سے مزید ان کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور